اچھا، ڈاکٹر جمیل احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر جمیل صاحب، پہلے آپ بتا دیجیے گا اس وقت جو اگریسو ڈپلومیسی بھی ہوئی ہے اور دوڑ یہ بھی ہے کہ اسلحہ پہلے کون مضبوط اور توانا طریقے سے اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز اور اپنی جو ایئر فورس کی صلاحیت ہے اس کو کون زیادہ بہتر بناتا ہے. پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم J-35 لے رہے ہیں چائنا سے، ایئر ڈیفنس سسٹم نیا لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو انڈین سائیڈ ہے وہ F-35 امریکہ سے بات کر رہے ہیں، وہ Su-57 کی رشیا سے بات کر رہے ہیں، اور بے شمار دیگر سسٹمز ہیں جس کو وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو آج فیلڈ مارشل کا سٹیٹمنٹ؟ دیکھیں نچوڑ کیا ہے اس کا. نچوڑ یہ بیان کیا گیا فیلڈ مارشل کے طرف سے کہ ہماری ریڈینس بالکل مکمل ہے اور ہم نے اپنی ڈپلومیٹک فرنٹ اور ریجنل پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کر لیا ہے، اور ساتھ میں ہماری کمپٹنس، ہماری ملٹری کی جو ہماری تیاری ہے وہ بھی ہماری مکمل ہے ہر لحاظ سے، اور ہماری پوری کی پوری آرم فورسز کی. اور انہوں نے اس چیز کو باور کرا دیا کہ آپریشنل کلیئرٹی ہم میں ہے، پروفیشنلزم ہے، اور ہمارے پاس وارفیئر کا پورا نظام، ہمارے لوگ بالکل مستعد اور ہمارے لوگ تیار ہیں اس کے لیے. یہ موٹا موٹا نچوڑ تھا. باقی تو خیر سول ملٹری سینرجی کی انہوں نے بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ یہ جتنے بھی ہم نے کام کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی ایک پروفیشنل انداز، اور یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے انڈیا کہ ہم نے یہ جنگ ہماری کسی اور نے لڑی ہے، یعنی کہ وہ بار بار چائنا کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے یہی باور کرایا ہے کہ جنگیں میڈیا اور پولیٹکس سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں پروفیشنلزم سے جیتی جاتی ہیں. اور اس کا انہوں نے پھر مثالیں دی انہوں نے، اور یہ انہوں نے بتایا کہ آپ جو یعنی کہ اشارہ کیا کہ جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بیرونی مدد آج کے دور میں، یہ میرا تبصرہ ہے کہ آج کے دور میں بیرونی مدد ہو اور دنیا کو بتانا پڑے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ 1998 میں بھی انڈیا نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تھی 98 کے نزدیک، اور اس ایڈونچر میں اسرائیل کی بھی معاونت شامل تھی، لیکن ہمارے پریمیئر ایجنسی کو اس کی اطلاع مل گئی، اور ہم نے نیو یارک میں CNN پہ اپنے سفیر کو کہا، وہاں نیو یارک میں ہمارا جو PR تھا، کہ CNN پہ آ کر بتلا دو کہ اگر انہوں نے یہ کیا تو ہمارا کیا جواب ہوگا. اس کے بعد وہ بات بالکل تو اسی طریقے سے اب جو مودی جب وہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے ہیں مئی 98 میں، جمیل صاحب جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے ہیں اس وقت کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جب چاغی میں نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے والا تھا تو اس سے پہلے یہ خطرہ تھا کہ ہمارے احمد کمال صاحب سفیر تھے. جی احمد کمال صاحب سفیر تھے، جن کو کہا گیا کہ فوراً جائیں اور CNN پر یہ بتا دیں کہ انڈیا تیار ہے اور ہم بھی اس سے زیادہ ہے. تو لہٰذا اس طرح جا کے وہ معاملہ آورٹ ہوا، ورنہ انہوں نے معاونت اسرائیل کے لیے اور یہ تیار تھے بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے جو اس وقت NDU میں بتایا ہے، ایک پورا روڈ میپ دے دیا ہے، اور اس روڈ میپ اور خاص طور پہ آپریشن جو سندور ان کی ناکامی ہوئی اس کے بارے میں، اور ہماری جو اس میں جنگ میں کامیابی ہوئی، اور جو اس کے بعد ہماری ڈپلومیسی ہوئی، اس کا پورا انہوں نے احاطہ کر دیا، اور یہ سگنل پوری دنیا میں پہنچ گئے. اس میں انہوں نے بتا دیا، ہر بات کو بالکل عیاں کر کے بتا دیا کہ ہماری جو چائنا والا حصہ جو ہے، میں آپ کو اس کا وہ سٹیٹمنٹ بھی سناتا ہوں، کیونکہ آج پاکستان کی طرف سے جو بھارتی ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف کا وہ سٹیٹمنٹ تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جب جنگ ہو رہی تھی تو ہمارے سامنے 3 تھے، ایک پاکستان تو تھا ہی تھا، ساتھ چائنا بھی تھا اور ساتھ ترکی بھی تھا. تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے آج کہا ہے کہ یہ بھارت اپنی کیونکہ شکست خوردہ ہے، شکست تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے اور پاکستان سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی چائنا کا نام لیتا ہے، کبھی کسی اور کا نام لیتا ہے. کی طرف سے اعتراف بھی تھا کہ ہمارے سسٹم جو ہے کچھ نے کام کیا، کچھ نے کام نہیں کیا، کیونکہ یہ جو الیکٹرانک وارفیئر کا اور سائبر وارفیئر کا پورا سسٹم ہے، یہ پاکستانی ہوم گرون سسٹمز ہیں، یہ کہیں سے لیے نہیں گئے، بلکہ پاکستان نے خود ان کو ڈیزائن کیا، اور ایک انٹیگریٹڈ سسٹم تھا جس سے اللہ نے پاکستان کو یہ کامیابی دی. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، آپ کو ویلکم بھی کروں گا پروگرام میں. پہلے آپ اسی سوال کا جواب دے لیں. مارکا تو ہو گیا، لیکن ابھی تک وہ شکست ادھر وہ مانی نہیں گئی ہے، بار بار وہ ہلے بہانوں سے وہ اس کی وضاحتیں دیتے ہیں، کبھی مان لیتے ہیں، کبھی انکار کر دیتے ہیں. تو آج فیلڈ مارشل کی طرف سے کافی مؤثر اور تگڑا قسم کا جواب ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی ندیم صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. اور معذرت میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, میرا ایک سر پہ اسکار تھا تو اس کی وجہ سے میں نے آئی ہیڈ ٹو ویئر اٹ. ندیم صاحب دیکھیں جو آج جو ہے ورلڈ آرڈر ہے وہ آرڈر ہے کہ مائٹ از رائٹ. ہو ایور ہیز دا پاور ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ دے تھنک از رائٹ, اور اس کے بعد کر وہ پاور استعمال کر کے پھر جو مرضی کر لیں, معذرت مانگ لیں, جو مرضی کر لیں. تو یہ تو نیا ورلڈ آرڈر ہے, اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو آج کل کی چل رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس کو دس ہیڈ ٹو بی آنسرڈ, اینڈ اٹ واز آنسرڈ ان دا بیسٹ پاسبل وے جو کیا جا سکتا ہے. جو آج کا آپ کے حالات دیکھیں تو اس میں جو حقیقت ہے وہ ہے ہی یہ سروائیول آف دا فٹسٹ. اور پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی جو ہماری آرم فورسز ہیں, جس طرح انہوں نے یہ لڑائی لڑی, جس طرح دلیری کے ساتھ, اور انہوں نے اس پوری چیز کو کنٹیسٹ کیا, اور جس طرح اس کو ایڈریس کیا, اس کی آپ کو ریسنٹ ہسٹری میں مثال نہیں ملتی. جب ہارا ہوا دشمن جس کو منہ کی کھانی پڑے تو وہ پھر ہزار بہانے بناتا ہے, میں نہ مانوں والی رٹ ہے, لیکن ان کو اپنی حرکات کی وجہ سے کھانا بھی پڑی اور وہ ہارے بھی. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں فائنینشلی اپنی افواج کو دیکھیں, اگر ہم نمبر وائز اپنی افواج کو دیکھیں, اگر ہم مانیٹری وائز اپنی افواج کو دیکھیں, تو ہمارا اور ان کا شاید موازنہ نہیں, وہ ہم سے بہت زیادہ نمبروں میں بھی زیادہ ہیں, جہازوں میں بھی زیادہ ہیں, ہر چیز میں. لیکن جو مسلمان کا اور ہمارے افواج کا جذبہ ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان دینے کا, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس جذبے کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جو ہمارے جوان جو ملک کے جھنڈے کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں, اپنا آج قربان کرتے ہیں, ہمارے کل کے لیے اپنے ملک کے اوپر اپنی جان قربان کرتے ہیں, اس اسپرٹ کو ہرانا کوئی پاسبل نہیں ہے. اور انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ جواب دیا, ہماری افواج نے جواب دیا اور اس کو آنسر کیا دلیری کے ساتھ, انڈیا چاہے جتنے مرضی بہانے بنا لے, جو مرضی کر لے, اس کو ہم نے جس طرح کیا, اگر کبھی دوبارہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو اس سے زیادہ سختی سے اس کو جواب دیں گے. اور ناٹ دیٹ وی آر فار وار اور وی سپورٹ اٹ. ہماری ہمیشہ اٹموسٹ پریورٹی اور امپورٹنس ہماری یہی رہی کہ جو مفاہمت سے چیزوں کو حل کیا جائے, مفاہمت سے چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. لیکن جو فتنہ ہندوستان ہے یہ پاکستان کے پیچھے ڈے ون سے پڑا ہوا ہے, ملک کو کمزور کرنے کے لیے, ہماری سرحدوں کو کمزور کرنے کے لیے. اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی وہ بلوچستان میں, کبھی وہ افغانستان کے بارڈر سے, کبھی وہ ایران کے بارڈر سے پاکستان میں انفلٹریٹ کرتا ہے اور پاکستان کو ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انشاءاللہ اس افواج کے ہوتے ہوئے, اپنے جو ہمارے جوان ہیں ان کے ہوتے ہوئے, یہ پاکستان کو نہ پہلے ضرب لگا سکیں نہ آگے لگا سکیں گے انشاءاللہ.